ہم نے ابھی بات کی ہے ہاؤ ٹو سے نو میں ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ میں، کہ اس ریلیشن شپ کو ہم نے کس طرح سے انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور اس کی ہیلدی باؤنڈری کیسے سیٹ کرنی ہے۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور جو امپورٹنٹ ایریا ہے وہ ہے ہسبینڈ وائف کا جو اپنا ریلیشن شپ ہوتا ہے، انٹیمیسی کا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ ایک ریلیشن شپ ہے جس میں مرد اور عورت کی لمٹس ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں، اور اس کے بارے میں کبھی بات نہیں کی جاتی، کبھی بتایا نہیں جاتا۔ مجھے پرسنلی یاد ہے کہ جب ہم استاذہ کے ساتھ بخاری پڑھ رہے تھے اور اس میں سارے طہارت کے مسائل اور وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، نماز کے اس میں سارا جب آتا تھا، تو وہ بار بار نا یہ بات کہا کرتی تھیں کہ آپ لوگ پلیز کوئی برا نہ منائے یا کوئی انکمفرٹیبل نہ ہو، یہ دین کا معاملہ ہے اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور ساتھ ساتھ وہ یہ بات بھی کہا کرتی تھی کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی یہ والی زندگی بھی کھول کھول کے ہمارے سامنے بیان کر دی، یہ ڈاکیومنٹڈ ہے سب کچھ، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور ہم اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں۔ لیکن اگر ہم آج کے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں بات کرنا بالکل ایلین بات ہے، اور بہت سی بچیاں، بہت سے جو میرڈ کپلز ہوتے ہیں ان کے یہی چیلنجز چل رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جب وہ بیڈ روم ریلیشن شپ اچھا نہیں ہے تو آؤٹ سائڈ ریلیشن شپ جو ہے وہ بھی سفرنگ میں ہوتا ہے۔ تو اس کو بھی ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ جو صحیح ایک انٹیمیسی والا ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا جو کہ ایک ان اے وے ہمیں بتا دیا گیا کہ ایک عورت جو ہے وہ صرف مرد کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ یعنی اصل ریلیشن شپ یہ ہوتا ہے، اگر آپ وہ آیت بھی پڑھتے ہیں کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس آیت کے ساتھ ساتھ کی جو آیات ہیں ان میں ہی ہسبینڈ وائف کے جو اس ریلیشن شپ کا بھی ذکر ہے۔ مرد عورت دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے۔ یہ وہ ریلیشن شپ ہے جس کی سیٹسفیکشن مرد کے لیے بھی ضروری ہے اور عورت کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی لیے اس کے بارے میں جاننا تھوڑا سا یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نیڈ کے ساتھ پیدا کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ آتا ہے کہ ہمیں بچپن سے یہ سکھا دیا جاتا ہے کہ سیکس از بیڈ، سیکس از ڈرٹی، یہ گندی بات ہے، اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں عام فیملیز بھی جو ہوتی ہیں جو کہ شاید بہت پریکٹسنگ نہ ہوں، وہاں پر بھی کیونکہ یہ ٹیبو ہوتا ہے، اس پہ بات نہیں کی جاتی، تو خاص طور پہ بچیاں ہماری جو ہیں انہوں نے یہ پرسیو کر لیا ہوتا ہے کہ یہ گندی چیز ہے۔ کتنی بچیاں شادی کے بعد مجھے کانٹیکٹ کرتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں کہ مطلب ہمارا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے لیکن ہمیں اس ریلیشن شپ کو اسٹیبلش کرنے میں چیلنجز آ رہے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دماغ میں ایک بیریئر لگایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہے، کام یہ کرنے والا کام ہی نہیں ہے۔ اور جب ایک دم ان کو کہا جاتا ہے کہ اب تو جی یہ بڑی خوشی کے ساتھ ہونا چاہیے، اس میں بڑی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے، اس میں لذت ہونی چاہیے، وہ ان کو محسوس ہی نہیں ہوتی، وہ اس کو ایک ایز اے ٹیکنیکل پروسیس جو ہے وہ پورا لے رہی ہوتی ہیں۔ تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس کو اس طرح سے کبھی پورٹری نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی باؤنڈری رکھی ہوئی ہے اس میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مرد کو ایک عورت کو اجازت دی ہوئی ہے وہ چیز جائز ہے اور وہ چیز درست ہے اور وہ حلال لمٹس میں ہے، اور جو اس باؤنڈری سے باہر چلی جاتی ہے بات وہ درست نہیں ہے۔ یعنی اس طرح سے کانسیپٹ جو ہے نا ان کو کلیریفائی کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ جو بھی اس سے ریلیٹڈ فیئرز ہوتے ہیں، جو انزائٹیز ہوتی ہیں، ان کو اچھے طریقے سے ایڈریس کرنا آنا چاہیے۔ لڑکے کو بھی آنا چاہیے، لڑکی کو بھی آنا چاہیے، تاکہ جو ریلیشن شپ ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے۔ پھر یہ کہ ہمیں جو ہے اکثر اس طریقے سے ان معاملات کو سکھایا جاتا ہے جس میں ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہمارا اس میں رول کیا ہے، یا ہم اس میں کوئی چیز انجوائے بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں، یا یہ کہ مجھے اس کو ایک ٹیکنیکل پروسیس کے طور پہ ہی لینا ہے۔ اور بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں بہت سی لڑکیاں اس طرح سفر کرتی ہیں کہ ہسبینڈ جو ہوتا ہے وہ ڈس فنکشنل ہوتا ہے، وہ کتنے عرصے بتاتی نہیں، 6 مہینے نہیں بتائیں گی، سال نہیں بتائیں گی۔ میں نے ایسی بھی بچیاں دیکھی ہیں جو کہ ان کے ان لاز اور فیملی ممبرز ان کو انفرٹیلیٹی کی ٹریٹمنٹ کے لیے کلینکس پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی ہسبینڈ وائف کا تو کوئی ایسا ریلیشن شپ نہیں ہے۔ اور اس میں یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ ہسبینڈ ایسی ذمہ داریاں بچیوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ تم نے بالکل کسی کو نہیں بتانا۔ یعنی یہ جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اس کے بارے میں بیڈ روم سے باہر بات کرنا ایک ان اے وے گناہ ہے۔ اب جب کہ وہاں پہ کوئی چیلنج آ رہا ہے،
اب اس چیلنج کو کس کے ساتھ شیئر کرے؟ وہ کسی سے بات نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کو یہ بھی لگتا ہے کہ واقعی یہ گناہ ہوگا، مجھے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی، اور اگر میں بات کروں گی تو یہ مسئلہ اور بگڑے گا، میں شاید بے شرم بھی لگوں گی، اور اس کی وجہ سے وہ ایسے مسئلے مسائل آئیں گے کہ میرے اوپر ہی بات آ جائے گی۔ تو بہتر ہے کہ میں چپ کر کے برداشت کرتی رہوں، جیسی بھی زندگی گزر رہی ہے میں گزار لوں۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نہ تو اس بچی کو کوئی ریلیکسیشن ملتی ہے، نہ اس کو کوئی فریڈم ملتا ہے، نہ وہ اس کو انجوائے کر سکتی ہے، نہ وہ کوئی جو اپنے مائنڈ میں اس کا جو بھی حلال رینج میں اللہ نے اجازت دی ہے اس ریلیشن شپ کو انجوائے کرنے کا طریقہ ہے وہ کر سکتی ہے، اور اس کے لیے بالکل ایک میکینیکل پروسیس جو ہوتا ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم نے کیا کچھ سمجھنا ہے اس کے بارے میں کہ اس چیز کو چینج کیسے کیا جائے، اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ صحیح انفارمیشن ہمارے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ انفارمیشن ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ ہمیں یہ پتا ہونی چاہیے کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس ریلیشن شپ میں ہیں تو وی شوڈ بی سورس آف کمفرٹ فار ایچ ادر۔ وہ سکون والا ریلیشن شپ بننا چاہیے، مودہ والا بننا چاہیے، رحمت والا بننا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں اسی ریلیشن شپ سے آگے اولاد بھی ہونی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ میں وہ بیلنس ہوگا تو وہ چیز یہ صرف کوئی وہ نہیں رہ جائے گا، کوئی جسے کہتے ہیں جو عام دنیا اس کو صرف سیکشل پلیئر کے لیے دیکھتی ہے یا کوئی جنسی قسم کا ریلیشن شپ ہے، بس صرف فزیکل نیڈ ہے۔ ایک مسلمان کے لیے دس از بیونڈ دیٹ، اس کے لیے بہت بڑا ایک مرحلہ ہے جو کہ اس نے بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے۔ اس میں یہ دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ میری اپنی نیڈ کیا ہے، میرے پارٹنر کی نیڈ کیا ہے، اور اس میں یہ دیکھنا کہ ہم کیسے اچھا ایک ٹیم ورک بنا سکتے ہیں اس ریلیشن شپ کے اندر۔ اس کی کمیونیکیشن آنی چاہیے۔ کمیونیکیشن کا بہت بڑا بیریئر ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن نہیں آتی کہ یہ والی باتیں اپنے اسپاؤس کو کیسے کی جائیں، کس طرح، کیونکہ وہی بات ہے کہ کبھی کسی نے اس کے اوپر بات ہی نہیں کی ہوتی، بس وہ شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد ہلکا پھلکا کسی طرح پوچھ لیا جاتا ہے کہ جی کچھ ریلیشن شپ اسٹیبلش ہو گیا، اس کے کیا ڈائنامکس ہیں کیا نہیں ہیں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہے، بس یہ ٹھیک ہے۔ لیکن میرا ایک سوال ہے، جہاں ریلیشن شپ ہو ہی نہیں رہا، یعنی مرد جو ہے نا وہ نہیں کر پا رہا، تو پھر کیا لڑکیاں کیا کریں اس میں نا؟ میں دو فیملیز کو ایسے جانتی ہوں کہ ان لڑکیوں کی بیچاریوں کی زندگی بس ایسے ہی گزر گئی۔ دیکھیں میں نے یہ کہا نا کہ اس میں ایسے جب سچویشن ہوتی ہے، پہلی بات تو یہ کہ ان کو بتانا چاہیے، فیملی میں بات کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ فیملی کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ سائیکولوجیکل زیادہ چیلنج ہوتا ہے، یا یہ کہ جیسے ہسبینڈ اسموکر ہوتے ہیں، ڈرگز والے ہوتے ہیں، یا سٹریس فیکٹرز ہوتے ہیں۔ انٹیمیسی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے ایموشنل انٹیمیسی ہوتی ہے، اگر آپ کی ایموشنل انٹیمیسی نہیں اسٹیبلش ہوئی تو پھر فزیکل جو ہے اس میں آپ کو چیلنجز آئیں گے۔ سائیکولوجیکل اور ایموشنل لیول پہ اس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے، اور اس کے ایکسپرٹس موجود ہیں جو کہ آپ کو ٹریٹمنٹ میں ہیلپ کرتے ہیں، تو آپ کو ان کو کنسلٹ کرنا چاہیے۔ اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اور اگر کوئی انا کا مسئلہ بناتا ہے تو اس بچی کو کسی عالم دین کے پاس جانا چاہیے، کسی اسکالر کے پاس جانا چاہیے، اور اسکالر سے بات کرنی چاہیے کہ میں اس سلسلے میں کیا کروں۔ کیونکہ ایک بچی نے تو پھر اس طرح ڈیورس لے لی اتنے عرصے رہ کے نا، ظاہر بات ہے کہ وہ اس کا ہسبینڈ نہیں کر پایا تو اس نے ہمارے ایک جاننے والے ہیں، تو اسی طرح وہ لڑکا جو تھا اس کا پتا تھا کہ مطلب وہ نہیں اس ریلیشن شپ میں جا سکتا، لیکن مطلب سب اس کو کہہ رہے تھے کہ تم شادی تو کرو، ایک اس لائف میں تو آؤ، اس طرح کے لیے زندگی کا تو اس کا کوئی فزیکل تھا پرابلم، تو اس نے کہا میری شرط یہ ہوگی پھر اس لڑکی کو آپ بتائیں گے کہ اس حالت میں مجھے جو قبول کرے گی تو میں اس سے کر لوں گا شادی۔ پھر اس نے پہلے پورا ڈیٹیل میں بتایا، اور واقعی ایسی لڑکی مل گئی کہ جس کو ایکسیپٹیبل تھی یہ بات۔ بالکل، دیکھیں اگر تو کوئی بچی اپنی مرضی سے رہتی ہے اس کو اوپنلی یہ بات بتائی جاتی ہے، لیکن یہ کہ بہت ساری ایسی باتیں جو معاملات ہیں نا ان میں ٹریٹمنٹ موجود ہے، اور اکثر اوقات مرد کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ میں نہیں لینا چاہتا۔ آپ دیکھیں عورت کو تو ہم اگر اس کا بچہ نہیں پیدا ہو رہا تو اس کو بھیج دیتے ہیں، اگر اس کی ول ہو یا نہ اس کو کہتے ہیں جاؤ جا کے گائنی میں ڈاکٹر کو چیک کرا کے آؤ، اور بیچاری جاتی بھی ہے۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں آپ کی جو یہ سیکشل پرفارمنس ہے وہ سفر نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اس میں لیکن بچہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہم جو اس وقت بات کر رہے ہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں انٹیمیسی کی بات کر رہے ہیں، ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ آگے بچہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، ہم یہ بات کر رہے ہیں جو ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے اس میں جو ان کی وہ جو ایک انٹیمیسی کی نیڈ ہے، اس کے لیے جب مردوں میں ڈس فنکشنل ہوتا ہے، جب مرد ڈس فنکشنل ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے،
وہ تیار نہیں ہوتے کسی کے پاس جانے کے لیے, اور ان کے گھر والے بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور زیادہ تر افراد اس بچی کو کہتے ہیں تم گزارا کر کے چپ کر کے رہ لو. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اب لڑکی کہے کہ شاید دین میں بھی یہی ہوگا کہ مجھے چپ کر کے بس گزارا ہی کرنا ہے. یہ ظلم ہے, اس کی اپنی جو نیڈز ہیں وہ نہیں پوری ہو رہی. دین کو بہت کم ہی لوگوں نے پڑھا ہوا ہوتا ہے, سب ایسی زندگیاں گزارتے ہیں. ایسے ہی ہے. دیکھیں, ایک تو ہم نے دین نہیں پڑھا ہوا, دوسرا ہم بات ہی نہیں کرتے اس پہ, اور اگر کوئی بات کرے تو اس کو بہت بولڈ سمجھا جاتا ہے, یا اس کو سمجھا جاتا ہے جی یہ کیا اس طرح کی بات کر رہے ہیں. بات کرنے کے لیے بھی ایک پردہ ہوتا ہے نا, وہ پردہ ہمارے ہاں نہیں ہے. ایگزیکٹلی. آپ گھر والوں سے بات وہ پورے خاندان میں پھیل جائے گی, وہ پھر بات وہیں کی وہیں رہ جائے گی, وہ چرچا الگ ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب ہمیں اس کے معاملے میں کیا علم ہونا چاہیے, سیکشول نالج جو ہے وہ کس نیچر کا ہونا چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ لوگوں کو صحیح علم نہیں ہوتا. اب اگر ہم دنیاوی حساب سے دیکھیں تو آپ کو کتابیں مل جاتی ہیں, آپ کو ویب سائٹس مل جاتی ہیں, آپ کو ایسا مٹیریل مل جاتا ہے, آپ کو ایسے ایکسپرٹس مل جاتے ہیں جو آپ کو ہر چیز کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں. لیکن ہمارے پاس مسلمان ہونے کے ناطے وہ علم ہونا چاہیے جو ہمیں یہ بھی بتائے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, کہاں پر میں نے باؤنڈری سیٹ کرنی ہے, کہاں پر میں نے نہیں کچھ کہنا. اور یہ نہیں ہے کہ کیونکہ ہسبینڈ حکم دے رہا ہے لیکن وہ ایک حرام کام کے لیے کہہ رہا ہے تو میں کر لوں. ہمیں یہ پراپر طریقے آنے چاہیے, کیونکہ آج کل آپ دیکھیں جتنا زیادہ یہ کیونکہ انٹرنیٹ پہ ایکسیس بڑھ گیا ہے تو ہر بندے کا پورن تک ایکسیس ہے, اور جو کچھ پھر وہ اس میں دیکھتے ہیں وہ اس کو ریئل لائف میں پریکٹس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہماری بہت سی بچیاں اس وجہ سے بھی پھنسی ہوئی ہوتی ہیں کہ وہ ہسبینڈ کہتا ہے میرے ساتھ پورن دیکھو اور یہی والے سارے کام کرو. اب وہ کس کو بتائیں؟ ان کو کئی دفعہ گھر والے ایسے بھی پریشر دیتے ہیں, اب تمہاری ایک اور بہن ہے اس کی شادی نہیں ہوگی, اور پھر ایک اور بہن ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا, اور فلاں جو ہے وہ کیا کرے گا. تو اس معاملے میں ہمیں کلیئرٹی ہونی چاہیے, جو اللہ کی حدود توڑنے والی باتیں ہیں وہ ہم نے نہیں کرنی. نمبر 1, اس کی انفارمیشن آپ کو کہاں سے ملے گی؟ اگر آپ islamqa.com پہ چلے جائیں, وہاں پہ آپ جو بھی ٹاپک لکھیں آپ کو فوراً وہاں پہ پوری انفارمیشن مل جاتی ہے. وہاں پہ اوتھینٹک علماء کے جو ہیں فتاوا موجود ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے, ڈیٹیل میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہوتا ہے. تو کوئی بھی اگر آپ سے پوچھے کہ فلاں چیز کر سکتے ہیں کہ نہیں, یا اپنے دل میں خیال ہو کہ جی یہ اس طرح سے یہ کام جائز ہیں یا ناجائز ہیں, تو آپ وہاں پہ دیکھ لیں. جب آپ وہاں پہ دیکھ لیں تو آپ کو کلیئرٹی ہو جانی چاہیے کہ یہ اللہ کے حکم کے خلاف بات ہے, تو اس میں گنجائش نہیں ہے. ایک شخص جو پڑھنا شروع کرتا ہے یا اپنا اس معاملے میں دیکھتا ہے کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک ہے, لیٹس سے آپ کوئی ریگولر آرٹیکل بھی پڑھ رہے ہیں, کیونکہ جب آپ اسلامک فتاوا پڑھیں گے تو انہوں نے بہت کوئی ایسی ڈیٹیلز نہیں دی ہوں گی جس سے آپ کو یہ پتا چلے کہ جی مثلاً کون سی چیزیں جائز ہیں جو کہ مرد کو سیٹسفائی کرتی ہیں, کون سی چیزیں جائز ہیں جو عورت کو سیٹسفائی کرتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو ایسی سائٹ سے انفارمیشن نہ ملے, وہاں سے آپ کو ایسی انفارمیشن مل جائے گی کہ جی یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں, اس طریقے سے اگر مرد کرے یا اس طریقے سے اگر عورت کرے یہ جائز ہے کہ نہیں. لیکن اب آپ کو یہ اوور آل ویسے دیکھنا ہے کہ اس ریلیشن شپ کو بہتر کیسے بنایا جائے, اس ریلیشن شپ کے ڈائنامکس کو کیسے سمجھا جائے. لیٹس سے آپ کو کسی نے کوئی کتاب دے دی کہ تم یہ پڑھو, اس سے تمہیں آئیڈیا ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اس میں وہ ایک سائنٹیفک سی بک ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ گندا قسم کا کوئی 3rd کلاس لٹریچر ہے. یا آپ نے کوئی ایسی ویب سائٹ آئیڈینٹیفائی کی ہے جس میں وہ انٹیمیسی کے جو چیلنجز ہیں اس کے مطابق وہ گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو. اب آپ نے اس کو پڑھنا شروع کیا ہے تو وہاں پر بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جن کو وہ جائز قرار دے رہے ہوں گے کہ جی شوہر کو خوش کرنے کے لیے یہ بھی کر لو, اور بیوی کو خوش کرنے کے لیے یہ بھی کر لو, اور اس ریلیشن شپ کو اس طرح سے لے کے چلو. تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ کبھی بھی کوئی مٹیریل اگر آپ ایسا پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پڑھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں حلال حرام کی باؤنڈری نہ ٹوٹے, کیونکہ اس میں یہ چھپی ہوئی بات ہے نا. جتنی باتیں چھپی ہوئی ہوں گی ان میں حلال حرام کی باؤنڈری کو فالو کرنا سب سے مشکل ہے. جو چیز تو اوپن میں آ جاتی ہے نا تو اس میں آپ کو زیادہ کلیئرٹی ہو جاتی ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. جو چیز چھپی ہیں اندر ہیں, اس میں میں نے کئی لوگوں کو جو بڑے پڑھے لکھے بھی ہیں بہت جسٹیفیکیشن دیتے دیکھا ہے اپنی بیویوں کے سامنے کہ نہیں یہ ہم کر سکتے ہیں اور اس کی یہ وجوہات ہیں. کیونکہ کچھ لوگوں نے مجھے ایز اے میڈیکل ڈاکٹر جب کنسلٹ کیا تو میں نے ان کو کہا بھی کہ یہ میری فیلڈ تو نہیں, لیکن جب میں نے اس کو تھوڑا سا اسی طرح علماء کے فتاوا دے کے ایکسپلور کیا تو مجھے تو کلیئرٹی سے یہی نظر آیا کہ دس از ناٹ الاؤڈ. لیکن وہاں پہ آپ دیکھیں کہ ان کے پاس اپنی دلیلیں ہوتی ہیں کہ وہ کیا کرنا ہے.
تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک نارمل ریلیشن شپ ہسبینڈ وائف کے درمیان جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے. اسی طرح ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ لمٹ کہاں پہ ہم نے لگانی ہے, کہاں پر ہم نے کہہ دینا ہے کہ دس از ناٹ پاسبل. اب جیسے لڑکیوں کا ایک مسئلہ آتا ہے کہ جی اگر ہسبینڈ ایک کام کہہ رہا ہے کرنے کے لیے کہ یہ میرے ساتھ ریلیشن شپ میں اسٹیبلش کرو, اور بیوی سمجھتی ہے دین کی بات کو کہ یہ جائز نہیں ہے, تو جب وہ وہاں پہ انکار کرتی ہے تو پھر اس کو کیا کرنا ہے, اس کو ساتھ ساتھ وہ جو جائز باتیں ہیں ان کو بڑھانا بھی ہے اس کے ساتھ. میں ایسی بچیوں کو جانتی ہوں, وہ پھر کیا کرتی ہیں کہ جی اگر ایک کام ناجائز ہسبینڈ کہہ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اسی سے خوشی ملے گی, یہی تو میرے ساتھ کرو, اور وہ نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے, وہ اتنی پٹ آف ہو جاتی ہے, اتنی کولڈ ہو جاتی ہے کہ وہ باقی ریلیشن شپ پہ بھی کمپرومائز کرنا شروع کر دیتی ہے. تو وہ تو مسئلہ بڑھے گا ان کے درمیان. پھر اسی وجہ سے وہ جو مرد ہے وہ اور طرف بھی جائے گا, کیونکہ آج کل یہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے, آپ کو آن لائن میں بہت کچھ مل رہا ہے, آپ کو انٹرنیٹ پہ مل رہا ہے, آپ کے ساتھ بہت سے مرد اور عورتیں ایسے ریلیشن شپ بنانے کے لیے تیار ہیں جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں وہ رکھ رہے. تو آپ اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہ رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق اس ریلیشن شپ میں رکھنا چاہ رہے ہیں, تو کوئی بھی چیز جو کہ یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جی جس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہاں پر حد بندی کرنی ہے, وہاں پہ حد بندی کرنی ہے. دوسرا یہ کہ اپنے اسپاؤز کی جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے, اپنی سیٹسفیکشن کا بھی خیال رکھنا ہے, اور اپنی سیٹسفیکشن کے جو پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو کنوے کرنا جو ہے اچھی طرح سے آنا چاہیے. یہاں پہ نا ہمارے سادے لفظوں میں ایک جملہ بول جاتا ہے, شرع میں کوئی شرم نہیں, اور ہمارے سب سے بڑا بیریئر حیا کا آتا ہے کہ اس طرح تو میں حیادار نہیں رہوں گی اگر میں ان ٹاپکس پہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بات کروں گی. یہ بہت عرصے بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس ٹاپک پہ میں بات کر سکتی تھی, ہسبینڈ سے ہی کر رہی تھی, اور تب تک مسائل جو ہے وہ اس قدر ہسبینڈ وائف کے درمیان بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ ان کو اتنے آرام سے پھر سیٹل نہیں کیا جاتا, کیونکہ وہ پٹ آف ہو چکا ہوتا ہے. کہ جو آپ کے دوست ہوتے ہیں نا, آپ صرف ان سے مشورہ کرتے ہیں اور وہ آپ کو غلط گائیڈنس دیتے ہیں, کیونکہ ان کو نالج تو ہوتی نہیں ہے, صرف وہ راز رکھنے کے چکر میں ان کو مس چیک کرتے ہیں. تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پیرنٹس اس بات کو بہت جو ہے نا وہ بہت بڑی مطلب باؤنڈری ایک بچے کے ساتھ اس طرح سیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ تو مطلب ایون شادی ہو بھی نہیں ہوتی ہے تو تب بھی اس بات کو کوئی ڈسکس نہیں کرتا نا. مطلب ٹھیک ہے اب اگر بہت ساری چیزیں بچوں کو پتہ بھی چل گئی ہیں یا وہ بھی ہو گئی, لیکن وہ کہاں سے ان کو پتہ چل گیا یہ بھی نہیں پتا. ماں نے بچی کے ساتھ اس بات کو ڈسکس بھی نہیں کیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ مدرس کو بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے. یہاں پہ مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ لڑکوں سے بھی ڈسکس کرنی چاہیے, اور جو لڑکوں سے ڈسکس کرنی چاہیے ان کو حلال حرام کی لمٹس بھی بتانی چاہیے. میرے پاس ابھی کوئی ایسا کیس نہیں آیا ٹل دس پوائنٹ کہ جس میں میں کہوں کہ کسی مرد نے یہ پوچھا ہو کہ جی میری بیوی مجھے کوئی لمٹس کراس کرنے کے لیے کہہ رہی ہے. میرے پاس جو زیادہ تر کیسز آتے ہیں وہ یہی ہیں کہ جی عورت کہہ رہی ہے کہ میرا ہسبینڈ جو ہے مجھے لمٹس کراس کرنے کے لیے کہہ رہا ہے, میں کیا کروں, مجھے نہیں سمجھ آ رہی. یا یہ کہ زیادہ تر کیسز میں کیونکہ وہ ایک حدیث آ گئی ہے کہ اگر ایک عورت نے انکار کر دیا تو فرشتے ساری رات اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. وہ ایک عورت کو صرف گلٹ دے دے کے اس کو کہا جاتا ہے کہ جی یو میک یور سیلف اویلیبل فار می, لیکن کسی جگہ پہ یہ نہیں اس مرد کو بتایا جاتا کہ تمہیں اس عورت کا خیال کتنا رکھنا ہے, وہ تمہارے ساتھ ایکول پارٹنرشپ میں اس میں ہے. تو کیا کبھی تم نے اس پہ توجہ دی ہے کہ جی تمہاری بیوی بھی سیٹسفائیڈ ہو, کیونکہ تمہاری بیوی سیٹسفائیڈ ہوگی تم سے تو پھر وہ تمہارا خیال رکھے گی. حالانکہ اس کے اوپر بہت مٹیریل آپ کو مل جاتا ہے کہ مردوں کو پرفارمنس انزائٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, ان کو یہ فکر ہوتی ہے, ان کی ایک مردانگی والی بات ہے کہ جی ہم اپنی وائف کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں کہ نہیں. اور بہت سی بیویاں جو ہے وہ جھوٹ بول بول کے بتا رہی ہوتی ہیں کہ نہیں جی میں تم سے بڑی خوش ہوں, جبکہ اندر سے ان کو کوئی ایسی خاص فیلنگ اس معاملے میں آ ہی نہیں رہی ہوتی. تو اب دیکھیں کتنا بڑا ایک بیریئر یا گیپ آ جاتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ آج کل جس طرح رائٹ اور رانگ ہر طرح کی اور بہت زیادہ انفارمیشن اویلیبل ہے, آج کل زیادہ ضرورت ہے پیرنٹس کو بچوں سے بوتھ گرلز اینڈ بوائز بات کرنے کی, تاکہ ان کو رائٹ انفارمیشن پتہ چلے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط. بچیوں کو تو پھر بھی مائیں بتا دیتی ہیں آج کل, لیکن بوائز کے ساتھ یہ بہت مسئلہ ہے کیونکہ فادر وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں وہ جو چیزیں ہیں وہ فادر کی طرف سے بتائی جائیں, اور فادر خود اتنے اوپن نہیں ہوتے. پھر لڑکوں کے ساتھ بہت مسئلے آتے ہیں. بالکل آتے ہیں. وہی بات ہے کہ فادرز اکثر نہیں بتا رہے ہوتے نا, تو اب اس میں یہی ہوتا ہے کہ آئیڈیل تو پھر یہ ہے کہ یا تو ان کو کسی اسکالر کے پاس بھیجنا چاہیے, یا یہی ہے کہ ان کو بتانا چاہیے خود سے کہ بیٹا
جب آپ کا یہ ریلیشن شپ ہوگا تو ایک دیکھیں اچھے رسپیکٹیبل طریقے سے ہم بات کر سکتے ہیں اس کے اوپر نا, کہ آپ کا ایک انٹیمیسی کا ریلیشن شپ ہوگا. تو آپ وہی بات ہے islamqa.com سے دیکھو, ماں اگر بات کرے گی تو ماں یہ بتا سکتی ہے نا کہ بیٹا تمہارا جو ریلیشن شپ ہے, ایک ریلیشن شپ وہ ہے جو دنیا کے سامنے ہوگا, اور ایک ریلیشن شپ وہ ہے جو تم لوگوں کا آپس کا انٹیمیٹ ہوگا, اور اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز رکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اس کی بھی حدود رکھی ہوئی ہیں, اور میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ ان حدود کو فالو کریں گے اور آپ ان کے بارے میں کسی عالم دین کو ملیں, یا وہی بات ہے کہ islamqa.com پہ جائیں اور وہاں سے پڑھیں اور ان کو انڈرسٹینڈ کریں. دوسرا یہ کہ اپنی بیوی کا اس معاملے میں بھی خیال رکھنا کہ اتنی سیٹسفیکشن جو آپ کو ملے اس کو بھی ملے, اس کا بھی اس میں حق ہے پورا. تو اتنی بات تو کوئی کی جا سکتی ہے, ہم کون سا کوئی اس میں ایسی ٹرمینالوجی استعمال کر رہے ہیں جو اپروپریٹ نہیں ہے. ہمارے کلچرز وہ ہیں, آپ کا جو منتھلی سائیکل ہے نا اس کے لیے بھی ماؤں کو شرم آتی ہے بتاتے ہیں. ایک ابھی تک گروپ وہ ہے, اور ایک گروپ وہ ہے جو کہ بیٹوں کو بھی بتانا شروع کر دیتا ہے کہ جی تمہاری بہن کو یہ ہے, وہ اتنے بولڈ ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس میں کیا ہے, یہ تو نیچرل سائیکل ہے. تو ہمیں وہ ایک اپروپریٹنیس رکھنی ہوتی ہے کہ کتنی بات کرنی ہے, کیسے کرنی ہے, اور کس بات پہ خاموش ہو جانا ہے. تو اس میں جو ایک امپورٹنٹ بات آتی ہے وہ یہ ہے, جیسے دنیا میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو پارٹنر ہے اس کی کنسینٹ ہونی چاہیے, اور یہیں سے یہ جو آج کے دور میں ایک نئی ٹرم آ گئی ہے میرٹل ریپ. اب آپ دیکھیں کہ جب ایک عورت کو اس میں پراپر طریقے سے انگیج نہیں کیا گیا, انوالو نہیں کیا گیا, اس کو صحیح طریقہ نہیں سکھایا گیا, نہ مرد کو سکھایا گیا, تو اب عورتوں نے ایک نیا کام شروع کر دیا ہے کہ ہر بات کو کہنا شروع کر دیا ہے کہ میرٹل ریپ ہو رہا ہے میرے ساتھ. یعنی یہ کیا ٹرم ہے, یہ ہم نے تو کبھی نہیں سنی تھی کہ جی ایسی کوئی بات ہے. کئی دفعہ دل نہیں چاہ رہا لیکن ہسبینڈ کہتا ہے تو آپ اس کے لیے آپ تیار ہوتے ہیں, اور یہی سوچ کے تیار ہوتے ہیں کہ اللہ راضی ہوگا مجھ سے, اور بعد میں آپ خود بھی سیٹلڈ ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی میں تھکی ہوئی تھی, یا میرا ویسے دل نہیں چاہ رہا تھا, یا کچھ بھی جو بھی آپ کے ذہن میں بات آتی ہے. بہت سی خواتین اسی طرح سے کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اب کیا کرنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ جی اس کنسینٹ کو اس حد تک لے گئے کہ میں ریڈی ہوں تو تب تم نے کرنا ہے. میں ایسے کپلز کو اب دیکھتی ہوں کہ وہ شادی کے ساتھ ہی یہ کانٹریکٹ سا کر لیتے ہیں کہ ابھی ہم نے پتہ نہیں کتنا عرصہ کچھ نہیں کرنا, ہم لوگوں کے سامنے ہسبینڈ وائف کی طرح رہیں گے, اور جب تک میں پریپیئرڈ نہیں ہوں تب تک میں نے نہیں کرنا. اس سے آپ ریلیشن شپ کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس سے آپ اپنے لیے مسائل بڑھا لیتے ہیں. جس دور میں ہم تھے, جب ہماری شادی ہوئی تھی, تو ایک ہی جملہ بولا جاتا تھا کہ بچہ جلدی ہو جائے. اچھا, بچہ جلدی ہونے کا کیا تھا کہ وہ جیل کرے گا ریلیشن شپ کو. لیکن اب آپ دیکھیں پورے سینیریو چینج ہو گئے ہیں. اب شادی سے پہلے ہی بچیاں بتاتی ہیں اور شادی کے بعد بھی بتا دیتی ہیں میں نے اتنے سے نہ بچہ پیدا کرنا ہے, نہ میں نے تمہارے ساتھ رہنا ہے, اور نہ میرا ایسا ریلیشن شپ ہوگا. تو پھر آپ نے شادی کیوں کرنی ہے؟ پھر آپ شادی نہ کریں. شروع میں آپ کی یہ انٹیمیسی آپ کو اسٹیبلائز کرتی ہے, اس کے بعد آپ کا بچہ آتا ہے وہ آپ کو اسٹیبلائز کرتا ہے, ایک آپ کو کامن بانڈ ملتا ہے جس کے ساتھ آپ جڑتے ہیں. جیسے اب ہمارے جو دین فالو کرنے والی لڑکیاں لڑکے ہوتے ہیں, جیسے شادی سے پہلے ٹچ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, تو اس سے ڈائریکٹلی مطلب اتنا بڑا جمپ نہیں آ جاتا. مطلب از اٹ نیچرل کہ تھوڑا ٹائم لگے؟ وہ نیچرل ٹائم لگتا ہے. یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ جہاں پہ پہلے آپ بات بھی نہیں کر رہے, اور اسپیشلی اگر ایک پردے والی بچی ہے, اس کی اپنی ایک باؤنڈری ہے, اور اس کو ایک دم اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا ہے, بیٹھنا ہے. اس میں سب سے بڑی بات تو مائنڈ سیٹ آتی ہے. یعنی جب آپ اپنے آپ کو شادی سے پہلے آپ میریجبل ایج میں ہیں, تو آپ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے پریپیئر کرتے ہیں. آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ جی جس سے میری شادی ہوگی اس کے لیے میں نے ڈریس اپ ہونا ہے, اس کے لیے میں نے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا ہے, اس کے ساتھ میرا انٹیمیسی کا ریلیشن شپ ہوگا, وہ بہت انجوائبل ریلیشن شپ ہوگا, اور اس کی وہ لمٹس ہوں گی جو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے. تو جب آپ کا ایک مائنڈ سیٹ پہلے سے ہوتا ہے اینڈ یو کم اکراس سم ون جس کے ساتھ اب آپ کا رشتہ اسٹیبلش ہوتا ہے, فوراً آپ کا مائنڈ آپ کو پہلے سے پریپیئر کرتا ہے. لیکن اگر لڑکی نے پہلے سے سوچا ہوا ہے کہ جی شادی تو میں نے بھی کرنی نہیں ہے, پڑھائی میرے لیے امپورٹنٹ ہے, دین میرے لیے امپورٹنٹ ہے, میں نے دعویٰ کا کام بھی اتنا زیادہ کرنا ہے, پھر میں نے یہ بھی کرنا ہے, پھر میرے یہ بھی ایمز ہیں, شادی ہوگی تو ٹھیک ہے, نہ ہوئی تو میں اس کے بغیر بھی رہ سکتی ہوں. اس سینیریو میں شادی تو ہونی ہے. وہ جب وہ شادی آئے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ شادی پہ شرطوں پہ شرطیں لگائیں گے, اور اس کو ایز اے نیچرل فلو کے طور پہ اس ریلیشن شپ کو نہیں لیں گے. تو آپ کو ایک تو پہلے مائنڈ سیٹ بنانا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ جب آپ کا مائنڈ سیٹ بنا ہوتا ہے,
اب آپ کی شادی ہو گئی ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ ود ان 1 week اس لمٹ پہ چلے جاؤ جو کہ الٹیمیٹ ہے. اٹ مائٹ ٹیک یو ٹائم, لیکن یو گیٹ ٹو نو ایچ ادر. آپ بیریئرز نہیں لگاتے کہ جب تک میں یہ نہیں فیل کروں گی تو یہ نہیں کرنا, کیونکہ سائنٹیفک پروسیس یہ ہے کہ مرد کا اراؤزل بہت جلدی ہو جاتا ہے اور عورت کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو یہ مرد کو بھی سمجھنا چاہیے, عورت کو بھی سمجھنا چاہیے. اس لیے مرد کو بتایا گیا ہے کہ عورت کے ساتھ اس نے کیسے انگیج ہونا ہے, عورت کو بتایا گیا ہے کہ مرد کی اس نیڈ کو تم سمجھو. جب آپ نے احادیث بھی ایسی پڑھی ہوں اور آپ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں پڑھا ہو نا, اسی لیے تو عورت کو کہا گیا کہ سبمٹ کر جاؤ, کیونکہ تمہاری نیڈ تھوڑی ذرا لمبی جائے گی, مرد کی نیڈ امیجیٹ ہے, اس کو پورا کرو, نہیں تو پھر وہ باہر عورتوں میں جائے گا, وہ بھی پھر تمہیں تکلیف دے گا, پھر تم اپنی بات کو نہیں سمجھو گی, تم یہ سوچو گی کہ مطلب میرے ساتھ کیوں ایسے وہ کر رہا ہے. لازم بات ہے, ہم ایک نئی دنیا میں جاتے ہیں. شادی کی بات جو ہم کہتے ہیں نا برکت, وہ اسی کا نام ہوتا ہے. پھر کچھ بھی برا نہیں لگتا, آہستہ آہستہ سب چیزیں جو ہے نا وہ آپ کا پارٹ بنتی ہیں لائف. میں بھی سوچ رہی تھی کہ جب میری شادی یا میری بات پکی ہوئی تو مجھے کوئی اتنا پسند نہیں تھے میرا, لیکن جس دن نکاح ہوا تھا I was really surprised کہ مجھے بندہ برا لگنا بند ہو گیا. ناٹ ہوتی ہے وہ اسی چیز کا نام ہے, نکاح کی جو گرا ہوتی ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کا میں کہتی ہوں ایک زبردست, میں کہتی ہوں لڑکی 4 بہنوں میں سے ہم ایک لڑکی لا رہے ہیں, وہ لڑکی ہمیں اچھی لگنے لگتی ہے. اللہ بالکل یہ اللہ تعالیٰ کا میں تو کہتی ہوں. میں وہ کہتی تھی ابھی آپ کہہ رہے ہو نا کہ اگر عورت نہیں وہ نیڈ کو انڈرسٹینڈ کرتی مرد باہر جاتا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پوری دنیا میں نا اس کام میں صرف ایک ہی مرد کی ذمہ داری دی ہوئی ہوتی ہے. وہ اپنی پوری انرجی لگا کے وہ اپنا باقی سارے کام, اگر کوئی گھر کی صفائی نہیں ہوئی, یہ نہیں ہوا, رہ جائے, وہ جو مرد کی ضرورت ہے, جو مرد کی ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے, اس کو اچھے طریقے سے گزارے, وہ اس کو خوش رکھے. صرف ایک مرد کی اس نے ساری ذمہ داری اس کام میں. That's a very important point کہ ایک ہی مرد کو آپ نے وہ سنبھالنا ہے. لمٹس ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ بھی کون سا کام ٹھیک ہے, کون سا کام ٹھیک نہیں ہے. اور پھر یہ نہیں کرنا کہ اگر کوئی ایک شخص, لیٹس سے کئی دفعہ ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے, جیسے میں ایک بچی کو جانتی ہوں, اس کی شادی ہوئی, اور جب اس کی شادی ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا ہسبینڈ جو تھا کچھ اس سے ایسی ایکٹیویٹیز کرانا چاہتا تھا جو کہ کچھ اسکالرس تو کہتے ہیں کہ حرام ہے, لیکن کچھ اسکالرس اس کو مکروہ کہتے ہیں. پلس اس نے دیکھا کہ اس کے ہسبینڈ جو ہیں ایسا مٹیریل بھی بہت زیادہ دیکھتے تھے یا پڑھتے تھے, وہ بہت پریشان ہوئی. اس نے مجھے پوچھا اور میں بھی کافی پریشان ہوئی, کیونکہ کچھ سال پہلے کی بات ہے, مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ میں اس کو کیا بتاؤں. پھر میں نے 1-2 اسکالر سے ہی پوچھا کہ بھی ایسے کسی شخص کو کیا بتایا جا سکتا ہے. آپ دیکھیں یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے کھڑا اس کی وہیں پہ انسلٹ کرنی ہے اور اس کو بتانا ہے تم حرام کام کرے, اور اس کو وہیں پہ چھوڑنا ہے اور کہنا ہے میں بس طلاق لے رہی ہوں اور میں آ جاؤں. یہ کٹ آف تھوڑی ہوتا ہے. جو ریئل لائف سچویشن ہوتی ہیں, اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ حرام کام کوئی آپ کو کرنے کو کہہ رہا ہے. اب اس میں کیا ہے, اس اسکالر نے یہی مشورہ دیا کہ وہ آہستہ آہستہ, کیونکہ کچھ اسکالرز ابھی اس معاملے کو مکروہ کے لیول پہ لے کے جاتے ہیں, تو کبھی کبھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس طرح انوالو ہو جائے, لیکن کراہت کے ساتھ ہو, اندر دل میں کراہت رکھے, ٹھیک, تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ بھی اسی غلط کام کو زیادہ پریکٹس کرنا شروع کر دے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو جائز کام ہیں ان کو بڑھائے. اب دیکھیں یہ اسکالر نے پورا ایڈوائز دیا, جائز کاموں کو بڑھائے اور اس میں ہسبینڈ کو زیادہ لذت محسوس کروائے, اس کے ساتھ زیادہ اسٹرانگ ریلیشن شپ کے ساتھ آئے, تاکہ یہ کہ ہسبینڈ جو ہے وہ اس کو کمپیریزن میں, کیونکہ اس بیچارے کو اور کچھ ملا ہی نہیں, تو وہ اسی غلط کام میں پڑا رہا, اسی کو صحیح سمجھتا رہا, تو اس سے کیا ہوگا کہ اب وہ جب اس کو صحیح چیز ملے گی تو آہستہ آہستہ اس کا رجحان ہوگا. پلس دعائیں بہت پڑھے, بہت زیادہ صدقہ دے, تاکہ یہ کہ ریلیشن شپ میں بہتری آئے. اور اس خاتون کو لگ گئے 3-4 سال, لیکن 3-4 سال کے بعد آہستہ 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 اس کے ہسبینڈ نے وہ بہت سارے کام جو تھے وہ چھوڑ دیے. تو کہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یعنی مرد کو بھی اگر کوئی چیلنج ہے تو بیوی ایک دم سے کوئی اسٹیپ نہ لے, عورت کو چیلنج ہے تو مرد بھی ایک دم سے کوئی اسٹیپ نہ لے, تھوڑا سا حوصلے کے ساتھ اس ریلیشن شپ کو جو ہے وہ آگے لے کر چلیں, اور اس کی نیڈز کو خاص طور پہ جو ہے نا وہ بہت اچھی طرح سے سمجھیں. ایک ہمارے یہاں یہ ٹاپک بہت ہے کہ ماں باپ بچے کو اس پہ گائیڈ نہیں کرتے, یہ بہت مسئلہ ہے. ہاں بالکل, یہ بہت ہی مشکل مرحلے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک آپ نے کوئی مووی دیکھی ہے یا پورن دیکھا ہے یا کچھ اور ایسی چیز دیکھی ہے, اس سے ایک آپ کے دماغ میں پکچر بنی ہے کہ یہ ریلیشن شپ ایسا ہوتا ہے. ریالٹی میں وہ ریلیشن شپ ایسا نہیں ہوتا. آپ کو ریالٹی والے ریلیشن شپ کو سمجھنا چاہیے. بالکل وہ فینٹیسی والے میں تو وہ تو دکھا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس طرح چل رہا ہے اور کیا کچھ ہو رہا ہے,
وہ ایسے نہیں ہوتا ریالٹی والا, کیونکہ لوگوں نے زیادہ تر فلموں میں دیکھ لیا, ناولز میں پڑھ لیا, وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا نا ریلیشن شپ. تو وہ جب اس طرح سے وہ نہیں ہو پاتا تو پھر بھی ان کو بہت سے چیلنجز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں.